السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 سے حسن اعوان مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے۔ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس قرآن میں کھلی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے انسان کو، تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے کچھ چیزیں سامنے جو آئی ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سکرین پہ یہ چند حروف دیکھ رہے ہیں، عربک کے حروف۔ عربک کے 28 حروف ہیں اور انہی 28 حروفوں کا مجموعہ ہے پورا قرآن پاک۔ لیکن یہ جو آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں یہ حروف ابجد کہلاتے ہیں عربک کے۔ ان کو ابجد کیوں بولتے ہیں؟ ان کا پہلے 4 حرف آپ دیکھیں، الف، با، جیم اور دال، ابجد بنتا ہے۔ تو ہیں یہ وہی 28 حروف، لیکن ان کی تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے ہے۔ مطلب الف با، با کے بعد تا نہیں ہے، جیم ہے اور پھر دال ہے، پھر آگے ہاں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہیں یہ 28 ہی حروف، لیکن ترتیب تھوڑی سی الگ ہے۔ ان کو نومیریکل ویلیوز بھی کہتے ہیں، حروف عددی بھی کہتے ہیں۔ علم عددی بھی اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ مطلب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم لوگ 786 لکھتے ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو، وہ یہیں سے اخذ کیا گیا ہے۔ با کی نومیریکل ویلیو، پھر سین کی، پھر میم کی، یہ جو جتنی بھی نومیریکل ویلیوز ہیں ان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروفوں کو الگ لکھا گیا۔ ان کی نومیریکل ویلیوز کو جب جمع کیا تو وہ 786 بن گئے۔ تو یہ بہت سادے سا نومیریکل ویلیوز ہے۔ مطلب عربک کے 28 حروفوں کو انہوں نے پہلے 3 پہ تقسیم کیا، یعنی کہ 9 حرف رکھے، پہلے 3، 9 دونی 18، 9 تیا 27 اور ایک جو بچا اس کو الگ ویلیو دی۔ پہلے جو 9 ہیں، 1 سے 9، ان کو ایک ایک کی ویلیو دی۔ مطلب یہ ایسا ہی ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار۔ تو پہلے 9 جو حرف ہیں ان کو سیدھا سیدھا ایک ایڈ کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ حرف تا تک ہے۔ پھر آگے 10 سے لے کے 18 تک جو ہے، مطلب 10واں جو حرف ہے یا، اس کو ویلیو دی 10، لیکن آگے 11 نہیں ہے۔ پھر یہ 10 کا ٹیبل شروع ہو جاتا ہے، 11 کو انہوں نے 20 کیا، 12 کو 30 اور اسی طرح یہ 40 50 60 70 80 90۔ 18واں جو حرف ہے اس کو ویلیو دی انہوں نے 90، اور آگے 19 سے لے کے 27 تک۔ پھر یہ 100 کا انہوں نے ایڈ کیا، 100 200 300 400 500 600 700 800 900۔ 27واں جو حرف ہے اس کو 900 ویلیو دی، اور آخر پہ غین کو 1000، غین کی نومیریکل ویلیو 1000 ہے۔ تو یہ اس طرح 28 حروف ہیں اور یہ پوری دنیا میں رائج ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لوگ جو لفظ محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو 92 بھی کہتے ہیں۔ تو وہ یہیں سے بنا ہے کہ میم کی نومیریکل ویلیو 40 ہے، ہا کی 8 ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر میم 2 دفعہ آتا ہے لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو 40 40 80، 8 کا، ہا کا 8 88 اور دال کا 4 تو 92۔ لیکن یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ غور و فکر کیا ہے۔ ایک تو یہ نومیریکل ویلیوز ہیں حروفوں کی، لیکن یہاں پہ آپ جو حرف میم ہے اس کی لوکیشن دیکھیں کہ یہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ حرف میم اس ٹیبل میں جو کہ حروف ابجد کی تختی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حرف میم 13ویں نمبر پر ہے، حرف ہا 8ویں نمبر پر ہے،
اور حرف دال چوتھے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے، یہ ان حروفوں کی لوکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اس تختی میں حروف ابجد کی تختی میں موجود ہیں. نومیریکل ویلیو سے ہٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو 13 پہ میم ہے، 8 پہ ہا ہے اور 4 پہ دال ہے. یہ آپ دیکھیں جی، حرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میم ہا میم دال. جب اس کو ہم نے جمع کیا 13 جمع 8 جمع 13 جمع 4 تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 38. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں 38 کیا ہے. ناظرین، یہ قرآن پاک کی میں اپلیکیشن اوپن کر دی ہے. یہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے سورتوں کی. ویسے تو نزول کے اعتبار سے جو ہے پہلی سورت آیت جو اتری تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کو کتابی شکل دی تو یہ اس اعتبار سے ترتیب ہے. سورت الفاتحہ پہلی ہے اور سورت قل اعوذ برب الناس آخری ہے. 114 صورتیں ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بہت ہی مزیدار اور حیران کن. آپ سورت نمبر 47 دیکھیں، 47. اس سورت کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی پر نازل کی، محمد. اس کو اوپن کرتے ہیں جی. یہ سورت محمد اوپن ہو گئی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو جو چیز دکھانے لگا ہوں یہ اگلی سورت ہے. یہ یہاں پہ ناظرین سکرین پہ آپ دیکھیں سورت محمد جو کہ قرآن کی 47ویں سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات استعمال کی ہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہے جی 38. زوم کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، واہ میرے اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورت محمد جو کہ قرآن کی 47ویں سورت ہے اس میں 38 ایگزیکٹلی 38 آیات استعمال کی. جس طرح کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ لفظ محمد کو اگر ہم اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں میم کہاں پر ہے، ہا اور دال، تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 38. یہ راز پوشیدہ تھا جو کہ بنی نوع انسان نے جب غور کیا تو ان کے سامنے آیا. اور یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں 4 حروف ہیں، اور لفظ اللہ میں بھی 4 حروف ہیں، اور لفظ محمد کے جو 4 حروف ہیں وہ بغیر نقطوں کے ہیں، اور لفظ اللہ میں بھی جو 4 حروف ہیں وہ بغیر نقطوں والے ہیں. سبحان اللہ. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو سورت محمد کا دکھا دوں. یہ 47ویں سورت ہے، تو تھوڑی سی ہم نے یہاں پہ اور کیلکولیشن کرنی ہے تو بات اور تھوڑی واضح ہو جائے گی. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے کھلی نشانی ہے. اس قرآن میں کتنے نمبر پر سورت ہے جی؟ 47ویں نمبر پر. چلیں کیلکولیٹر پہ جاتے ہیں. یہ کیلکولیٹر کھولتے ہیں جی. 47ویں سورت ہے جی. یہ اس طرح 47 ہے. اب اس میں تھوڑا سا ہم لوگ کرتے ہیں جی کیلکولیشن. 47 اگر کو ہم 47 کو اس طرح لکھتے ہیں 4 ضرب 7 تو یہ کیا آ گیا جی؟ 28. سبحان اللہ. قرآن پاک میں موجود حروف، عربک حروف جو ہیں ان کی تعداد 28 ہے ناظرین. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں عربک حروفوں کی تعداد 28 ہے، اور انہی 28 حروفوں کا مجموعہ ہے پورا قرآن پاک. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پورا قرآن پاک پوشیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ میرے اللہ. اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد 4 حروفوں میں پورا قرآن پاک پوشیدہ ہے ناظرین. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر
قرآن نازل کیا گیا، جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، کتابی شکل نہیں تھی۔ اس کی کتابی شکل بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اور اس کو کتابی شکل دی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا خوبصورت الفاظوں کا استعمال ہے ناظرین! اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حروف استعمال کیے ہیں، جب ہم نے اس پہ غور کیا، تھوڑی سی کیلکولیشن کی، تو پورا قرآن پاک اس میں سما گیا۔ ناظرین، قرآن کی تعلیم، اور اس پہ میں پچھلے کافی دنوں سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور میرا مقصد مشن یہ ہے تمام امت کو ایک پیج پہ لانا ہے اور فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ٹاپک چنا ہے، اور دوسرا یہ بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے۔ قرآن کی تعلیم کو آگے پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے دل میں قرآن کے لیے محبت اور زیادہ بڑھ جائے اور وہ اس کو مزید اور سیکھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، سمجھ سمجھ کے پڑھے، تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی، اور یہ تا قیامت آپ کو قبر کے اندر اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔